السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں سے ایک حج ہے۔ حج صحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے۔ تو جن کو اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے وہ تو بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کے پاس استطاعت نہیں ہوتی وہ محروم رہ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اجر میں ان لوگوں سے پیچھے رہ گئے ہیں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ان کے لیے بھی بہت سارے ایسے مواقع رکھے ہیں کہ وہ بھی حج کا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور سورج طلوع ہونے تک مسجد میں ذکر و اذکار کرتے رہنا، اور طلوع آفتاب کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ نمبر 2، فرضی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 3، علم سیکھنے اور سکھانے کی نیت سے مسجد میں جانا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 4، حاجی کے لیے سفر سامان تیار کرنا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حاجی کے لیے سامان سفر تیار کیا تو اس آدمی کے لیے اس کے حاجی برابر اجر ہے۔ تو یہ 4 ایسے کام ہیں جن کو ادا کر کے ایک غریب آدمی بھی حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ ہم کو یہ سب کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔